تو آپ اگر قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے، گائے 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر 2 سال سے کم عمر ہے گائے کا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 2 سال سے زیادہ کا اگر ہے، یعنی 3 سال عمر ہے، 3.5 سال عمر ہے، 2.5 سال عمر ہے، 4 سال عمر ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اونٹ کا عمر 5 سال ہونا چاہیے۔ اگر 5 سال سے کم کا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 5 سال سے زیادہ کا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور بکری کم سے کم 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم کا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور بھیڑ، جو بھیڑا ہوتا ہے، اس کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر 1 سال سے کم عمر ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور دمبے کی عمر بھی 1 سال ہونی چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے ایک دمبا پالا ہے جو ہے 6 مہینے کی، لیکن دکھنے میں لگتا ہے وہ 1 سال کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو دمبے کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا ہے اور دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، 1 سال کا دکھتا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور جو جانور ہیں، بکری، گائے، اونٹ، ان سب کی جو میں نے عمر بتائی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ ہوگی تو کوئی بات نہیں، کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے منڈی جا رہے ہیں، جہاں جانوروں کا ہاٹ لگتا ہے، بازار لگتا ہے، اگر آپ بکری یا گائے خریدنے جا رہے ہیں تو آپ ان میں کچھ چیزیں نوٹ کریں۔ کچھ عیب ہیں جانور میں جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو آپ نہ خریدیں۔ میں آپ کو جانور کا کچھ عیب گنا رہا ہوں، جیسے کہ ناک کا کٹا ہونا۔ مان کے چلیے آپ گائے خریدنے گئے یا بکری خریدنے گئے، ناک کٹا ہوا ہے تو وہ جانور آپ نہ لیں، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور آنکھ دیکھ لیں آپ، اگر وہ اندھا ہے، کانا ہے، نابینا ہے، تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اس گائے یا بکری یا اونٹ کی قربانی نہیں ہوگی اگر وہ اندھا ہے۔ اور کان دیکھ لیجئے، اگر کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ جانوروں کا ماں کے پیٹ سے ہی کان نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، کوئی جانور ایسا ہے جس کا کان چھوٹا ہے، چل جائے گا، لیکن کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنگ اگر جڑ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ عیب دار جانور ہو جائے گا، اس جانور میں عیب پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کی قربانی نہیں ہوگی، چاہے وہ گائے ہو یا بکری ہو۔ اگر آدھا سنگ ٹوٹا ہوا ہے، مان کے چلیے گائے کا آدھا سنگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس جانور کی، اس گائے کی قربانی ہو جائے گی۔ پورا جڑ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ دم دیکھ لیجئے، دم اوریجنل ہے کہ نہیں، دم کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ کر لیجئے پیر لڑا ہے کہ نہیں، چلا کے تھوڑا سا دیکھ لیجئے پیر اٹھا ہے کہ نہیں۔ اگر لنگڑا ہے، پیر ٹوٹا ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ گائے لے رہے ہیں تو آپ اس کا پشتان چیک کر لیں۔ پشتان کہتے ہیں گائے کے جو دودھ کا تھن ہوتا ہے، اس کو پشتان کہا جاتا ہے، جس سے بچھڑے دودھ پیتے ہیں، بچھرو جس کو کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ دودھ پیتے ہیں، وہ 4 ہوتا ہے پشتان، 4 ہوتا ہے۔ 4 پشتان میں سے اگر ایک بھی کٹا ہوا ہے دودھ، تو اس گائے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں۔ اگر گائے کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ والا گائے آپ نہ لیں، ڈاکٹر سے پہلے چیک کروا لیں۔ اگر گھر میں لائیں، قربانی کیے اور بچہ نکل گیا تو قربانی ہوگی یا نہیں؟ قربانی ہو جائے گی۔ اب آپ کیا کریں گے، جو بچہ نکلا ہے قربانی کے بعد پیٹ سے، اگر وہ زندہ نکلا ہے تو اس کی بھی قربانی آپ کر لیں، اس کو بھی ذبح کر دیں۔ اور اگر وہ مرا ہوا نکلا ہے تو اس کو دفنا دیں۔ ان سب باتوں کا آپ تھوڑا سا خیال رکھیے۔ آپ جب جانور خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، ہاٹ جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ان چیزوں کا احتیاط کیجیے، تھوڑا سا دھیان لگا کر، اچھے سے دیکھ کر آپ تھوڑا تندرست اور خوبصورت جانور خریدیں۔ گائے، بکری، جو بھی خریدنا ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، مریض نہ ہو، تگڑا ہو، طاقتور ہو، بڑھیا ہو، خوبصورت، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، ایسا جانور لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، اللہ کی راہ میں اس کو قربان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی قربانی کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، آپ کی قربانی کو ضرور قبول عطا فرمائے گا۔